سورہ انبیاء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے 73۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصراً ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، جہنم کا عذاب، موت، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی آخرت کی یاد دلائی گئی اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دن بدن ہر شخص موت کی طرف رواں دواں ہے، ہر لمحہ موت قریب ہے، حساب اور کتاب اس کے لیے قریب ہے۔ مگر انسانی ایک فطرت ہے کہ جس قدر عمر بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ دنیا کے جھمیلوں میں زیادہ مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر وہ اپنے حساب اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی قدر وہ دنیا میں زیادہ غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں حسابہم سے مراد قیامت بھی ہے۔ قیامت اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی غور سے نصیحت سننے کو تیار نہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، دل سنجیدہ نہیں ہے، ایک اہم معاملے کی طرف سنجیدگی سے یہ غور نہیں کرتے۔ نصیحت ہے ہر شخص کے لیے۔ آج ہمارے دل بھی کھیل میں پڑے ہیں، آج ہم بھی غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے جیسے بشر ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کافروں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم بھی بشر ہو، یہ بھی بشر ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، تم پر نازل نہ ہو، یہ فرشتوں کو دیکھیں تم نہ دیکھ سکو، ان کا یہ مقام و مرتبہ، تو تم بشر ہو کر بشر کی بات کیوں مانو؟ یعنی انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ دوسرے طور پر انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ ان باتوں کو سن کر بھی حضور سے دور نہیں ہو رہے،
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات دیکھ کر وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کی ظاہری صورت تو بشریت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور الزام لگانے کی کوشش کی، کہنے لگے کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ قال ربی، فرمایا میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، آسمان و زمین میں تمام باتوں کو جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ وہ کافر بولے، اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہیں۔ کافروں نے تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ جادو کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ جادو تو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اور معجزات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور معجزات تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو پھر وہی پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں، یہ خواب کو وہی سمجھے ہیں۔ اضغاث احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، پھر کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انہوں نے خود بنایا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ پھر اگر انہوں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں۔ شاعر ہر آدمی نہیں ہوتا، تو شعراء وہ اشعار لکھ سکتے ہیں، تو یہ تو شاعر ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم عربوں میں بھی تو بڑے بڑے شعراء پائے جاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کی نقل اور مثل کیوں نہیں بنا سکتے؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو وہ کہنے لگے پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں جیسا کہ پہلے بھیجے گئے، یعنی پہلوں کے پاس جیسی نشانیاں آئیں ویسی نشانیاں ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ تو پہلوں پر ایک نشانی، جس نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ نشانی ہے اللہ کا عذاب۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بڑی نادانی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے ہلاک کیا اور وہ ایمان لائی ہو۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہ لائی، کیونکہ ہلاکت کے بعد اب ایمان لانے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا۔ افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ ہلاک ہو کر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ایمان عذاب کے آنے سے پہلے لانا ہے۔ اسی طرح گزشتہ بستیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، تمام نشانیاں دکھا دی گئیں، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ اور قاعدہ قدرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ جب کافر کوئی نشانی طلب کریں وہ نشانی دکھا دی جائے، پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ سب مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی فرماتے۔
وہ انسان، بشر اور مرد تھے، تمام نبی، اللہ نے انہیں ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو جسے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، فاسألوا، اے لوگوں تم پوچھو، اہل ذکری، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو انکار مت کر دو، بلکہ معلومات حاصل کرو اور ایسے لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں. کیونکہ کفار جب بھی کوئی نئی بات سنتے، مثلا قیامت کا وہ سنتے، قبر میں عذاب کو سنتے، تو جس چیز کو انہوں نے کبھی سنا نہ ہوتا، وہ جب پہلی مرتبہ سنتے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے. ہمارے یہاں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ہم نے جس چیز کو کبھی سنا ہی نہیں ہے، جب پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. اس میں نصیحت ہے اس طور پر بھی انسان ہر وقت علم حاصل کرتا رہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان سے وہ فیض پاتا رہے. ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور کبھی بھی اپنے علم پر یہ فخر نہ کرے کہ مجھے بہت آ گیا، بلکہ ہر وقت یہ سمجھیں کہ میں تو سیکھ رہا ہوں. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور ہم نے ان نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں. تو وہ کھانا کھا کر بھی دکھاتے ہیں، وہ آرام کر کے بھی دکھاتے ہیں، وہ نکاح، تجارت، بزنس، سب کے اصول اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں. وما کانوا خالدین، اور ان نبیوں کو ایسا نہ بنایا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہیں، بلکہ وہ آتے ہیں ایک مشن کے تحت. جب تبلیغ دین کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور پردہ فرما لیتے ہیں. ثم صدقناہم الوعد، ہم نے ان سے وعدہ فرمایا. کن سے وعدہ فرمایا؟ انبیاء سے اور نبیوں کے ماننے والوں سے. تو فرمایا پھر ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. جو وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کافر بالآخر وہ تباہ و برباد ہوئے. فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں نجات دی. وَمَن نَّشَاءُ، اور اسے نجات دی جسے ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا. فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. یہاں ذکر سے مراد شہرت ہے. اگر تم اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی. تمہیں ایسی شہرت، ایسی عزت ملے گی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا. فیہ ذکرکم کے تحت مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے اور علم قرآن کو زوال نہیں ہے. ہماری دولت، ہمارے منصب اور دنیاوی تمام معاملات کو زوال ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہے. لیکن قرآن کا علم جو سیکھے اور سکھائے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا یہ فیض جاری رہے گا اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اتنی پیاری کتاب قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور وہ بہنیں کہ جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، محبت قرآن پاک میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے
اور سمجھ کر اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. سورہ انبیاء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے، 73. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصراً ذکر موجود ہے. اسی مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کہتے ہیں. چونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، جہنم کا عذاب، موت، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی آخرت کی یاد دلائی گئی اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا. اس سورہ مبارکہ میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.